السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دیکھ لیں جناب، سورج غروب ہو رہا ہے اور ہم کہاں انٹر ہو رہے ہیں؟ ریاض بولیوارڈ میں۔ پہلے ہم گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، لیکن ہمیں ٹکٹس نہیں ملی تھی، ہم نے آن لائن بکنگ نہیں کروائی تھی۔ اس دفعہ میرے ہسبینڈ کو 3 چھٹیاں تھیں، انہوں نے ویکینڈ پہ کام کیا تھا چھٹیوں میں، تو ان کو 3 چھٹیاں ملی تھیں اور ہمیں ویک ڈیز میں آسانی سے ٹکٹ مل گئے تھے۔ آخر کراس چیک، اچھی خاصی چیکنگ کے بعد ہم ریاض بولیوارڈ کے اندر داخل ہو گئے، اور ماشاءاللہ کیا جگہ تھی! آپ یقین کریں، پوری دنیا آباد تھی، سمجھے دنیا کے 15 ملک، 16 ملک جو ہیں وہ ایک جگہ انہوں نے اکٹھے کر دیے تھے، اور اس قدر خوبصورتی تھی اور اس قدر سب کچھ تھا کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک ٹکٹ میں 15 ملک دیکھ لیے، ان کا کلچر دیکھ لیا، ان کے بازار دیکھ لیا۔ آپ پلیز یہ ویڈیو فل واچ کریں اور آپ کو مزہ آئے گا دیکھ کے۔ جن کو ٹکٹ نہیں مل رہے، جو ریاض سے باہر جاتے ہیں، وہ اگر اس کو دیکھیں گے ویڈیو کو، تو ان کو کافی اچھا لگے گا کہ ریاض میں ماشاءاللہ کتنا کچھ نیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ انڈین، سب سے پہلے جو ہم انٹر ہوئے تھے وہ انڈین گیٹ تھا، مطلب جو انڈیا کے سٹالز میں ہیں، انڈیا کے سٹالز ہیں اور بازار بھی انڈیا کے ہی ہیں، اور کلچر بھی انڈیا کا ہے، اور ڈریسز اور کھانا پینا اور سب کچھ انڈیا کا ہی ہے۔ اس میں مٹھائیاں بھی تھیں اور سب کچھ تھا، اور ڈریسز جو لڑکیاں پہن کے کھڑی تھیں وہ بھی انڈین کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں۔ بہت آرگنائزڈ اور اچھا تھا، ڈھول بج رہے تھے، لیکن میں نے کوئی بھی میوزک ان کا اوریجنل نہیں ڈالا، اس سے پہلے کہ پھر کاپی رائٹ آ جائے اور جناب جو ویڈیو چلنی ہے وہ بھی رک جائے، یا شاید دیکھی جاتی ہے، اس کے ویوز کاؤنٹ نہیں ہوتے، مجھے اتنا خیر پتہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں جناب، اور یہ لوگ اتنا اچھے ہنسمکھ طریقے سے ظاہر ہے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ ان سے بڑا انسپائر ہو رہے تھے، خاص طور پہ عربی عورتیں بہت زیادہ انسپائر ہو رہی تھیں کہ ان کے لیے تو ظاہر ہے نئی چیز تھی، ہم تو پھر بھی فلمیں دیکھ کر، لوگوں سے مل کر، اور کلچر تقریباً ہمارا ملتا جلتا ہے، ایک ہی ملک کے دو مطلب سمجھیں کہ بھائی بھائی ہیں دونوں ملک ماشاءاللہ، تو ہم تو کافی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن عربی جو تھے وہ بڑے خوش ہو کر اور بڑے اچھا اس کلچر کو انجوائے کر رہے تھے۔ اور اس میں ساری جناب وہ جو ہے پراٹھے بھی مل رہے تھے، سموسے بھی مل رہے تھے۔ ابھی ہم انٹر ہوئے ہیں تو میرے ہسبینڈ صاحب کو لگ گئی ہے بھوک، اور انہوں نے سموسے لیے ہیں، ویجیٹیبل سموسا اور چائے۔ چائے خیر ہم گھر سے نہیں پی کے گئے تھے، وہ تو میں نے جائز سمجھی، لیکن سموسے جب دیکھے تو ماشاءاللہ سموسے اس قدر ٹیسٹی تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن ہم نے مزید نہیں لیے، وہ اس لیے مزید نہیں لیے کہ اگر مزید لیتے تو پھر آگے بھی کئی سٹالز ہوتے، کوئی تھوڑی بہت چیز بندہ کسی اور ملک کی بھی کھا لیتا ہے۔ اس میں انڈیا کے جو مشہور ہوٹل تھے ان کے بھی آؤٹ لیٹس کھلے ہوئے تھے، یہ ٹیمپل بھی بنا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کسی ایگزیبیشن میں ہیں یا کوئی علیحدہ جگہ وزٹ کر رہے ہیں، آپ کو یہی لگے گا کہ ہم انڈیا میں ہی ہیں۔ ہم فرانس کے اسٹال پہ گئے، اور پیرس، مطلب فرانس پیرس تو ایک ہی ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی ملکوں کے اسٹال پہ گئے ہیں، ہر جگہ جناب ایسا ہی کلچر لگا ہے کہ جیسے ہم اس کے اندر ہی گھوم رہے ہیں۔ لیکن ایک دن گھومنے کے لیے بہت کم ہے، یہ 4 سے رات 12 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ ہم تو خیر جلدی آ گئے تھے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوش شکل اور اچھی اور ڈریس اپ گرل ہے، اور خوش اخلاق بھی اتنی، اور اس کی فرینڈ اس کو چھیڑ رہی تھی کہ یہ کیا، ہماری کیوں تصویریں بنا رہے ہیں، ہماری کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں؟ تو یہ اس کو سمجھا رہی تھی کہ اس لیے یہ ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ سب نئی چیزیں ہیں، اور یہ جو ہے سیانی بیٹھی ہوئی اس کو منع کر رہی تھی کہ تم کیا ویڈیو بنوا رہی ہو اور یہ کر رہی ہو۔ اور سارے جناب یہ جو انڈین کلچر تھا اس میں بھی تقریباً سارے کپڑے زیادہ تھے، اور اس کے علاوہ ہیئر آئل بہت تھا، ساڑیاں تھیں، اور یہ سارا جو کلچر ہے ماشاءاللہ انڈیا کا وہ تھا، لیکن ہیئر آئل بہت تھے انڈیا کے، جو کہ بال اتنے لمبے کرتے ہیں۔ جو لیڈیز مطلب بیچ رہی تھی یہ آئل، ان کے بال آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے فرسٹ ٹائم لائیو اتنے لمبے بال دیکھے ہیں، اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ان کی پنڈلیوں تک جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تو بس سیم وہی بازار ہے جو کہ ہم نے ایکسپلور کیا پورا، اور ایکسپینسو اتنا زیادہ تھا آپ یقین کریں، ظاہر ہے ایک تو جگہ یہ ایکسپینسو تھی، انٹری ٹکٹ اس کی بہت زیادہ تھی، پھر جو سامان بک رہا تھا وہ بھی ماشاءاللہ کھانے پینے کا بھی، ایون کہ سموسہ بھی بہت مہنگا تھا، چائے بہت مہنگی تھی، اور یہ سامان کی تو خیر انہوں نے ڈبل ٹرپل قیمتیں لگائی ہوئی تھیں۔
زیادہ ٹائم کیونکہ اس وقت جوش میں تھے اور نئے نئے انٹر ہوئے تھے، تو ہم نے انڈین جو تھا گیٹ یا مختلف گیٹس بنے ہوئے تھے، اور باہر یہ دیکھ لیں انہوں نے ہاتھی بنایا ہوا تھا۔ ہاتھی تو شان ہے انڈیا کی اور پہچان ہے۔ بس جناب اس کے بعد جو ہم گول چکر میں پھنسے ہیں، تو اسپین تھا، اس میں جو جو ملک بنے ہوئے تھے اس میں اسپین تھا، لنڈن تھا، یو ایس اے تھا، پیرس تھا، اور اس کے علاوہ جو مسلمان ملک ہیں وہ تھے سارے، لیکن پاکستان کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا، کافی ملکوں کا نہیں تھا، آسٹریلیا کا بھی نہیں تھا، پاکستان کا بھی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی، چائنا تھا، جاپان تھا، کوریا تھا، یہ سب کچھ اس کے اندر موجود تھا اور اس کے کلچر کے حساب سے تھا۔ یعنی اب جس ملک، اب یہ ہم اسپین کے گیٹ میں انٹر ہوئے تو اس میں اسپینش ہی گرلز ہیں جو آپ کو سرو کر رہی ہیں، اسپینش ہی اس میں کھانا پینا ہے، اور اسپینش ہی اس میں سب کو ڈریسز ہیں، یا جو بازار اندر بنائے ہوئے ہیں یہ باہر سے آپ مطلب یہ باہر والی جگہ ہے، اس کے اندر گلیوں میں ان کے بازار بنے ہوئے ہیں، اور بالکل اسی طرح کی شاپس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جیسے اسپین میں ہوتی ہیں، اور جناب سارے ملکوں کے کلچر کو بہت اچھے سے ریپریزنٹ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں شوق ہے کہ نہیں، بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، جیسے مجھے بھی مختلف ملکوں کے کلچر دیکھنے کا، اس کو ایکسپیرینس کرنے کا بہت شوق ہے۔ اب اتنے ملکوں میں جانا کرنا وہ عام بندے کے بس کی بات ہے نہیں، اور نہ افورڈیبلٹی اتنی ہر بندے کی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ جا کے ہر ملک گھوم سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک لمٹ میں رکھا ہے، اور اسی لمٹ میں ہی ہم ماشاءاللہ بہت خوش ہیں الحمدللہ۔ لیکن جب ایسا کوئی موقع ملے اور آپ کی رینج میں بھی وہ کام ہو تو وہ ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ پیسہ صرف کمانے اور بچانے کے لیے نہیں ہوتا کہ کمایا اور بچایا، کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ خیر اچھا خاصا یہ ایکسپینسو تھا، یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہی کہ یہ ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے۔ یہاں بھی جانے کے لیے آپ سمجھے آپ مکہ کا ٹرپ لگا کے ایک آگے 3-4 دن کا کسی اچھے ہوٹل کا، اور یہ دیکھ لیں جناب ٹورٹوائز بنا ہوا تھا، اور یہ کورین تھی یا اسپینش ہی تھی، اتنا زیادہ یار ایک دن میں دیکھنا دماغ ویسے ہی الحمدللہ فل فلیج ہی گھوم جاتا ہے۔ اور میری بیٹی تو آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی، بھاگ رہی تھی کبھی یہاں کبھی وہاں، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا میں دیکھوں اور کیا نہیں۔ اس کے علاوہ یہاں جناب اتنا لمبا تھا، تقریباً 8-9 کلومیٹر کا سرکل تھا جو آپ نے گھوم کے دیکھنا تھا، اور جو بازار اندر بنے ہوئے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ تو ہم نے باہر سے تو تقریباً سارا دیکھا تھا، اور اندر جو ہے وہ ہم نے کم ہی دیکھا تھا، اتنی ہمت بھی نہیں تھی 8 کلومیٹر مسلسل چلنے کی، پہلی دفعہ ہی چلے تھے۔ اور جناب یہ سب وہی، میں بس یہ بازار آپ لوگ دیکھیں اور انجوائے کریں، یہ سارے وہی مطلب جن جن ملکوں کے ہیں انہی ملکوں کا کلچر ہے یہ، کوئی چائنا ہے، کوئی جاپان ہے، اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے، اٹلی ہے، اٹلی بھی تھا، اور بالکل سیم وہی پیٹرن انہوں نے بنایا ہوا تھا جو کہ ان کے ملکوں کا کلچر ہے۔ اور ہمیں جیسے میں اگر ہوتی اکیلی تو میں کافی دیر بیٹھ کر گھوم پھر کے آرام سے جج کرتی ہر چیز کو، اور دیکھتی اور انجوائے کرتی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ یہ جیپنیز کا جو سٹال تھا، مطلب جو ان کا بنا ہوا تھا، ملک کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، اس میں جناب سکن کیئر کا بہت تھا، اور یہ سکن کیئر پروڈکٹس جو ہیں وہ لیڈیز اٹریکٹ کر رہی تھیں کہ آپ آئیں اور کروائیں پروسیجر وغیرہ، لیکن ہمارے پاس تو خیر اتنا ٹائم ہی نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ صاحب تو بیٹھنے کے اور اس کے حق میں ہی نہیں ہوتے کہ بس ایک دفعہ چل پڑے ہیں تو بس چلتے ہی رہو اور چل چل کے دیکھتے رہو۔ اندر بھی ہم 1-2 گئے ہیں، خیر انہوں نے روکا نہیں، لیکن وہی تھا نا کہ اپنی ہمت بھی جواب دے گی، اگر بندہ بیٹھ کے چلے تو فریش بھی ہوتا ہے اور کام بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ جاپان کا ہے جو کلچر ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور جاپنیز جو ہیں ساری پروڈکٹس اور سب کچھ تھا، ڈریسز ویسے ہی تھے، اور ٹیکساس تھا امریکہ کا جو ہے، اور ویلکم اور دھمگاڑا، یعنی آپ سمجھیں آپ پوری دنیا گھوم کر آ گئے۔ پہلے ہم بڑے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ٹکٹس نہیں مل رہی اور یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا، اور جب اندر گئے ہیں تو انہوں نے اتنی ٹکٹس ایشو کرنی ہوتی ہیں جتنے لوگ اندر آ سکتے ہیں یا مناسب طریقے سے وہ گھوم پھر سکتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ویکنڈ پہ آئیں نہ آئیں، ٹکٹس انہوں نے اتنی ہی ایشو کرنی ہے جتنی ان کے مطلب انہوں نے اتنے بندے جس کے اندر آ سکتے ہیں، تو اتنے ہی بندے تھے، ویکنڈ جتنا ہی رش ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ مغرب کے بعد زیادہ رش ہوا تھا۔ ہم کیونکہ پہلے کے غم میں کھوئے ہوئے لوگ تھے
کہ پہلے گیٹ سے ہی واپس آ گئے تھے، اور میری نند بیچاری آئی تھی کینیڈا سے، اور وہ لوگ خیر ان کو ٹکٹ کا تو مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ بہت لیٹ پہنچے تھے جب یہ بند ہونے میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ رہ گیا تھا، اور آدھا پونا گھنٹے کے لیے بہت زیادہ ایکسپینسو ٹکٹ لینا اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے پھر ان کو باہر نکال دینا تھا، اور ان کے پیسے ظاہر ہے سارے بالکل ضائع جاتے۔ اس کا صحیح ٹائم یہی ہے کہ 4 بجے یہ کھلتا ہے، تو جن لوگوں کو شوق ہے مختلف چیزیں دیکھنے کا، جج کرنے کا، مختلف کلچر ایکسپیرینس کرنے کا، تو وہ لوگ 4 بجے آئیں اور 12 بجے ہی جائیں، 11:30 12 بجے ہی جائیں، اور ماشاءاللہ اتنا حوصلہ ہمت اور انرجیٹک ہوں کہ اتنا چل پھر سکیں۔ بیٹھ بیٹھ کر تو ہر بندہ ہی چل سکتا ہے، اگر بیٹھ بیٹھ کر چلے اور تھوڑی دیر ریسٹ کرے پھر چلنا شروع کرے، لیکن مسلسل اتنا زیادہ چلنا جو ہے نا وہ صحت کے لیے ہانک کارک ہے۔ صحت کے لیے بھی اور بھوک کے لیے بھی۔ یہ پھول بھلیاں بھی اسپین میں بنی ہوئی تھی کہ آپ جناب اس کو، میں تو پھول بھلیاں ہی کہتی ہوں کہ گم ہو جاتا ہے بندہ اس میں، اور نکلنے کا راستہ جو ہے مشکل ملتا ہے۔ یہ پیرس کا جناب انہوں نے ٹاور بنایا ہوا تھا، اور خوشبوئیں تھیں، اور پیرس کی ویٹریس تھی اتنی سمارٹ سمارٹ اور ماشاءاللہ پیاری پیاری، کہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر مطلب بندہ تو خیر بول ہی کچھ نہیں سکتا، اس کے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ کیا اس اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی ایک عام بندہ یا ایک عام وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بس سبحان اللہ ہی ہے۔ کریشن انسان کو اتنی عقل دی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے کہ انسان نے اتنی کریشن کر لی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا اتنی خوبصورت ہو بنے، تو انہوں نے عقل تمیز دے کر اتنا بھیجا کہ لوگ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور جو ہمیں بنانے والے ہیں اور انسانوں کو بنانے والے ہیں جو یہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں، اب ان کو دیکھیں کہ وہ کس قدر پاورفل اور سب کچھ جناب ہے۔ کہ مچھلیاں ہم نے دیکھی، مچھلیوں کا بھی یہ پتہ نہیں اب کون سا ملک تھا یہ جس میں پانی میں بوٹس چلتی رہتی ہیں، اور جناب یہ کیا تھا اور کتنا اس کو ٹائم لگا ہوگا بننے میں اس جگہ کو۔ یہ بھی ایک مطلب ایک عجوبہ ہی ہے دنیا کا مجھے لگتا ہے۔ باقی ملکوں میں بھی شاید ہوتے ہوں، ہم تو خیر کہیں گئے نہیں، میں تو مجھے نہیں پتہ۔
اور جناب اب میں نے آپ کو اپنا سارا کچھ دکھا، مطلب اپنا اب جہاں میں گئی تھی آپ کو اپنی فرینڈس کو سارا کچھ دکھا دیا، اپنی سسٹرز کو. اور آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں نے پورا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. پلیز پوری واچ کریں، آپ انجوائے کریں گے. اور یہ آخر میں ہم آئے ہیں تو یہ جو انڈینز ہیں یہ ماشاءاللہ قوالی ادھر بہت اچھی ہو رہی تھی اور بیٹھنے کی جگہ بھی تھی. اور جو مظاہر ہے جس بات کی سمجھ آئے، جو آپ کے اپنے کلچر کے قریب ہو چیز. اور یہ قوالی تو خیر تھی بہت مزے کی، لیکن میں آواز نہیں ڈال رہی، پھر کاپی رائٹ آ جاتا ہے. اور وہی میرا مسئلہ ہے کہ کتنی ویڈیوز میری اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب سارا گھوم پھر لیا تو بھوک کا آپ کو پتہ ہے آخر میں ہر بندے کو جو اتنا 7-8 کلومیٹر چلے گا اس کا کیا حال رہ جانے. تو سب سے قریب جو تھا وہ ایجپٹ کا تھا جو سٹال تھا. اور ایجپٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پیرامڈس کتنے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب وہ جو فرعون ہیں وہ دفنائے ہوئے ہیں، اور زندہ فرعونوں کو مطلب وہ حنوط کیا ہوا ہے. تو وہاں جو یہ لڑکی کھڑی تھی اس کا علیحدہ سے ٹکٹ تھا، اگر آپ نے اندر جانا ہے ان کو دیکھنے کے لیے تو وہ علیحدہ ٹکٹ ہے. اور یہ لڑکی جو ہے وہ مطلب اسی طرح فرعونوں والی حرکتیں کر کے یہ اٹریکٹ کر رہی تھی. اور یہاں یہ جو ہے ان کا خاص کلچر ہے کہ یہ بجا بجا کے گلاسوں کو اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جو سب سے پہلے سٹال ملا ہے وہ یہی تھا. ان دونوں چیزوں کے نام مجھے نہیں آتے جو ہم نے لیے تھے، لیکن یہ بڑا اچھا صاف ستھرے اور مطلب بہت اچھی سرونگ تھی. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اتنا کچھ اتنا مہنگا اور اتنا اچھا بنایا ہے تو چیزیں بھی اسی حساب سے تھیں، ایکسپینسو بھی کافی تھی. یعنی آپ یہ سمجھے کہ ڈبل ٹرپل ریٹ پہ چیزیں آپ کو مل رہی تھی. کوالٹی A1 تھی، نو ڈاؤٹ. اتنی اچھی کوالٹی تھی کہ آپ حیران رہ جاؤ. اور اس کے پھر ظاہر ہے کہ میرے ہسبینڈ تو خیر اس چیز کو نہیں کاؤنٹ کرتے، لیکن مجھے فکر پڑی رہتی ہے جو میری بچپن سے عادت. بس جی یہ ہم نے کھانا لیا، یہی کچھ لیا تھا جو یہ ڈبے میں ڈال رہا ہے اچھال اچھال کے.
اور ایک یہ لیا تھا، 2 لیے تھے، ایک میرے ہسبینڈ نے اور ایک میں نے، اور ایک ہم پورا بچا ہوا گھر لے آئے تھے، اس میں قیمہ بھرا ہوا تھا اور ساتھ سوس تھی۔ اور وہ جو میری بیٹی نے لیا تھا اس میں تو 2 طرح کے نوڈلز تھے اور براؤن رائس تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، جو اس نے 2 لقمے لے کر ہی باقی کہہ دیا کہ اماں بس میری تو بس ہو گئی ہے، میں نہیں کھا سکتی، اور یہ ہم دونوں میں سے دونوں سے بھی نہیں کھایا گیا، ہیوی بہت تھا، آئل گھی فل بھرا ہوا تھا۔ اور جناب خیر پیسے خرچ کیے تھے تو پھینکنا بھی نہیں تھا اور کھانا بھی نہیں تھا۔ پھینکنا کس طرح تھا، گھر لا کے کچھ دن فریج میں رکھنا تھا اور اس کے بعد پھینکنا تھا کہ تسلی ہو جائے کہ ہم نے پیسے ضائع نہیں کیے، اور حالانکہ ہم ضائع کر چکے تھے۔ بس جی ادھر سے کھا پی کے باہر نکلے ہیں، اور باہر پھر یہ کافی کچھ تھا یار، کچھ رہ بھی گیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن جتنا ہم گھوم سکے ہم نے سارا گھوما، اور آپ کو بھی اپنے ساتھ گھمایا ہے۔ جس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے اور ریاض جدید دیکھنے کا شوق ہے کہ ریاض میں کیا چینجز آئے ہیں، اس کو ضرور یہ ولاگ انشاءاللہ اچھا لگے گا تو وہ اس کو شیئر بھی کرے گا، سبسکرائب بھی کرے گا اور لائک بھی کرے گا۔ یہ مصری اپنے جناب ڈرم شرم بجا رہے تھے اور فلوٹ وغیرہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔